نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام جدلیاتی لبرلزم۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے میرا یعنی محمد اسلم ڈوڈی کا تخلیق کردہ طرز فکر یعنی متوازن طرز فکر، اور آج کا عنوان ہے جذبہ اور احساس میں فرق۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنا پروگرام جدلیاتی لبرلزم عرصہ دراز سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس کے 142 ایپیسوڈز آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں، اور آج اس کا 143واں ایپیسوڈ آپ حضرات کے سامنے رکھنا مطلوب ہے۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ میں آپ حضرات کے سامنے ان حقائق کو واضح کر چکا ہوں کہ دنیا کے تمام تر الہامی مذاہب، غیر الہامی مذاہب اور انتظامی مذاہب آج کے انسان کے سماجی مسائل حل کرنے سے قاصر ہیں، اور کما حقہ انسان کے سماجی مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ لہٰذا دنیا کو ایک جدید ترین آئیڈیالوجی یا نظریہ حیات کی ضرورت ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے یہی اپنا نظریہ حیات یا اپنی آئیڈیالوجی، جس کا نام جدلیاتی لبرلزم ہے، آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اسی نظریہ حیات کے حوالہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی نظریہ حیات تخلیق کرنے سے پہلے، کوئی بھی آئیڈیالوجی تخلیق کرنے سے پہلے ایک طرز فکر، مناسب طرز فکر تلاش کرنا پڑتا ہے، اور چونکہ اس سے پہلے صرف دو ہی طرز فکر استعمال ہوتے چلے آ رہے ہیں، ایک تو غیر جذباتی طرز فکر ہے یعنی سائنسی طرز فکر، اور دوسرا ہے جذباتی طرز فکر، لیکن ان دونوں طرز فکر کے استعمال کے باوجود اور تمام تر مذاہب کی کوششوں کے باوجود انسانوں کے سماجی مسائل جوں کہ توں ہیں وہ حل نہیں ہو سکے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں ہم نے ایک جدید آئیڈیالوجی تلاش کرنی ہے، ایک جدید نظریہ حیات تلاش کرنا ہے، اس سے پہلے ہمیں ایک مناسب طرز فکر تلاش کرنا ہوگا۔ میں نے اپنی طرف سے ایک مناسب طرز فکر تلاش کیا ہے، تخلیق کیا ہے، وضع کیا ہے، اس کا نام ہے متوازن طرز فکر۔ عزیزان محترم، میں آپ کو اپنے متوازن طرز فکر کی طرف ہی دھیرے دھیرے لے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ چند ایپیسوڈز تک آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ میرا تخلیق کردہ طرز فکر یعنی متوازن طرز فکر کیا ہے۔ اس حوالہ سے میں آپ حضرات کے سامنے جذبہ کی بناوٹ، جذبہ کی تخلیق پیش کر رہا ہوں کہ جذبہ کیسے پیدا ہوتا ہے، جذبہ ہے کیا، اس کی سٹرکچر کیا ہے، اس کی بناوٹ کیا ہے، وہ کیسے پیدا ہوتا ہے، یہ حقائق آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ میں آپ کو اپنا متوازن طرز فکر سمجھا سکوں۔ عزیزان محترم، کل میں نے جذبہ اور احساس کا فرق سمجھانے کے لیے آپ حضرات کے سامنے ایک تجربہ کیا تھا، نومی کا تجربہ۔ آج ہم اس کا دوسرا پارٹ سمجھیں گے یعنی تجربہ نمبر 2۔ تو عزیزان محترم، پہلے تجربہ میں جو ہم نے گزشتہ روز کیا تھا، ہم نے مشاہدہ کیا تھا کہ نومی سو رہا ہے، نومی سو رہا ہے۔ تو آج ہم یہ تجربہ کریں گے کہ نومی جو سو رہا ہے، اس سوئے ہوئے نومی کو ہم اٹھا دیں گے زبردستی، یعنی سوئے ہوئے نومی کو بلا مقصد جھنجھوڑ کر زبردستی اٹھا دیں۔ اب ہم کچھ مشاہدات کریں گے۔ جب ہم اس کو زبردستی جھنجھوڑ کر اٹھائیں گے تو اس کے بعد ہم کچھ مشاہدات کریں گے اس تجربہ سے۔ وہ کیا مشاہدات ہوں گے؟ پہلا مشاہدہ تو یہ ہوگا کہ نومی ہڑ بڑھا کر اٹھ بیٹھے گا، اور دوسرا مشاہدہ یہ ہوگا کہ اٹھتے ہی سب سے پہلے وہ خود کو بلا وجہ اٹھانے کا سبب پوچھے گا، اور تیسرا مشاہدہ ہم یہ کریں گے کہ جب اٹھانے والا اٹھانے کا کوئی سبب نہیں بتائے گا بلکہ قریب کھڑا مذاق کے انداز میں ہنستا رہے گا تو نومی خفگی کا اظہار کرے گا یعنی ناراضگی کا اظہار کرے گا، اور چوتھا مشاہدہ ہم یہ کریں گے کہ اس کی خفگی یا ناراضگی آہستہ آہستہ غصہ میں تبدیل ہو جائے گی، اور پانچواں مشاہدہ ہم یہ کریں گے کہ وہ چند غصیلے کلمات ادا کر کے دوبارہ سو جائے گا۔ تو اب ہم اس سے کچھ نتائج اخذ کرتے ہیں، اس تجربہ سے کچھ نتیجے ہمیں ملتے ہیں۔ کیا ملتے ہیں نتیجے؟ پہلا نتیجہ یہ ملتا ہے کہ غصہ
نارمل احساس سے اگلی کیفیت کا نام ہے۔ غصہ نارمل احساس سے اگلی ایک کیفیت کا نام ہے۔ احساس اور چیز ہے، غصہ اور چیز ہے۔ احساس اور شے ہے، غصہ اور شے ہے۔ غصہ ایک، اب دوسرا ہمیں جو تجربہ ملا، دوسرا جو نتیجہ ملا اس سے، وہ نتیجہ یہ ملا کہ غصہ ایک جذبہ ہے۔ غصہ ایک جذبہ ہے۔ تیسرا نتیجہ ہمیں کیا ملا؟ یہ ملا کہ غصہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان سے کوئی شے یا کوئی خیال یا کوئی نظریہ چھینا جاتا ہے یا اسے دیا جاتا ہے۔ اور چوتھا ہمیں نتیجہ کیا ملا؟ یہ ملا کہ اٹھانے والے نے نومی سے اس کی نیند کا سکون چھینا، اس لیے نومی کو غصہ آیا، نومی کو غصہ آیا۔ تو عزیزان محترم، اب ان نتائج کو سامنے رکھ کر ہم اس حقیقت تک پہنچتے ہیں کہ جذبات کی وجہ سے انسان میں کئی قسم کی فعلیاتی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ کون کون سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں؟ اب پہلی تبدیلی تو یہ رونما ہوتی ہے کہ دل کے افعال، ان کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، دل کے افعال بدلتے ہیں، یعنی دل کے افعال کی تبدیلیاں۔ اور دوسری تبدیلیاں کیا ہیں؟ وہ ہیں غدود سے خارج ہونے والے مادوں کی مقدار کی تبدیلیاں۔ اور تیسری تبدیلیاں وہ جلد کی تبدیلیاں ہیں۔ تو ان تبدیلیوں کے حوالہ سے عزیزان محترم، ان تمام تبدیلیوں کے حوالہ سے جذبات کو دو قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک، دائیں طرف کے جذبات یعنی مثبت جذبات، دائیں طرف کے جذبات یا مثبت جذبات، اور نمبر دو، بائیں طرف کے جذبات یعنی منفی جذبات۔ تو گویا کہ ان تمام تبدیلیوں کے حوالہ سے ہم جذبات کو دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، دائیں طرف کے جذبات اور بائیں طرف کے جذبات۔ دائیں طرف کے جذبات یا مثبت جذبات اور بائیں طرف کے جذبات یا منفی جذبات۔ اب یہ دائیں طرف کے جذبات اور بائیں طرف کے جذبات کس قسم کے جذبات ہیں، کیا ہیں، ان کی وضاحت انشاءاللہ تعالی العزیز میں اگلے ایپیسوڈ میں کروں گا، کہ اگر ابھی کرتا ہوں تو پھر یہ ایپیسوڈ زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔